بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے چوتھی تراویح مکمل کی۔ اب چونکہ میں سورہ بقرہ کی تفسیر سنا رہا ہوں پچھلے 3 دن سے، تو ہم نے یہ سنے سورہ بقرہ کی تفسیر میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اکثر اس کے اندر احکامات بیان فرمائے ہوئے ہیں، اور انہی احکامات کے اندر کل کچھ احکامات ہم نے روزہ، اسی طریقے سے حج، اسی طریقے سے شراب اور جوا اس کے بارے میں سنے تھے۔ اب اس کے آگے میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ۔ یہ آیت نازل فرمائی۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان مرد کو غیر مسلمہ سے نکاح کرنے سے منع فرمایا، اسی طریقے سے مسلمان عورت کو جو مسلمان نہیں ہے اس سے نکاح کرنے سے منع فرمایا۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ ایک صحابی ایمان میں داخل ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر ایک عورت کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ وہ مسلمان ہو گئے، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ اللہ نے مسلمانوں کو مکہ کی فتح عطا فرمائی، فتح مکہ ہو گیا۔ اب مکہ فتح ہونے کے بعد وہ صحابی جب مکہ مکرمہ آئے مدینہ سے، تو اس عورت کو پتہ چلا، وہ عورت آئی ان کو تلاش کرتے ہوئے، اور اس عورت نے ان کو دوبارہ سے اس کام کے اوپر اکسایا، کہا کہ دیکھو تمہارے مسلمان ہونے سے پہلے ہم عاشق اور معشوق ہوا کرتے تھے، اب تم آ گئے ہو مکہ میں تو بڑی خوشی ہوئی تم سے ملاقات کر کے۔ انہوں نے کہا دیکھ میں مسلمان نہیں تھا لیکن اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اس لیے ایک مسلمان کے لیے یہ حلال اور جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اجنبی غیر مسلمہ غیر مومنہ سے بات بھی کرے، یا اجنبی عورت چاہے مسلمان ہو اس کے ساتھ میں کوئی تعلقات بنائیے تو حرام ہوگا، زنا ہوگا، گناہ کبیرہ ہوگا۔ اس نے کہا اچھا لیکن میں تو تمہارے عشق میں، تمہاری محبت میں پاگل ہو چکی ہوں، مجھے تو تم سے ہی نکاح کرنے کا ہے، چلو تم میرے ساتھ میں نکاح کر لو۔ انہوں نے کہا میں ایسے نکاح نہیں کر سکتا، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا پڑے گا۔ وہ صحابی آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں اور کہا اے اللہ کے نبی، ایک عورت جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی وہ میرے ساتھ میں نکاح کرنا چاہتی ہے، کیا میں اس کے ساتھ میں نکاح کر سکتا ہوں؟ تب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ نے قیامت تک کے لیے اس چیز کو حرام قرار دے دیا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ۔ ایک مسلمان مرد اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا جو مسلمان نہیں ہے، جو مشرکہ ہے، ایمان میں نہیں داخل ہوئی۔ حتیٰ یؤمن، اس کے لیے کنڈیشن رکھ دی، اگر وہ عورت مسلمان ہوتی ہے، ایمان میں داخل ہوتی ہے، تب تم اس سے کیا کر سکتے ہو؟ نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہو رہی ہے، وہ اپنے مذہب پر، یہ اپنے مذہب پر، تو اس کے لیے اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اور آج جو ہے میرے محترم دوستو، مسلمان سماج کے اندر یہ چیز عام ہو چکی ہے، ایک تو فیس بک کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، آج کل کے فلموں کی وجہ سے، ٹی وی سیریلز کی وجہ سے، اور دوسری سب سے بڑی جو وجہ ہے آج کے کالج کا ایجوکیشن
اور مسلمان لڑکے لڑکیوں کا اختلاط کے ساتھ میں جاب کرنا، ورک کرنا، کال سینٹرز کے اس کے اندر کام کرنا. ہمارے مہاراشٹرا کے اندر ہر مہینے 50 سے زیادہ مسلمان لڑکے اور لڑکیاں وہ بے ایمانوں کے ساتھ میں شادیاں کر رہے ہیں. اور ہم نے اس کی تحقیقات کی، چونکہ ہماری ایک پوری ٹیم ہے، ہم لوگ یہ مسئلے پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم کو جہاں پر بھی اطلاع ملتی کہ اس طریقے کا واقعہ پیش آ رہا ہے تو ہماری جو ٹیم ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے، اور ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، لڑکا ہے تو اس کو بھی سمجھانے کی اور لڑکی ہے تو اس کو بھی سمجھانے کی، اس کے ماں باپ کو بھی سمجھانے کی. ایک پوری ٹیم اس مسئلے پر کام کر رہی ہے. تو ہم نے جو تحقیقات کی اس کے اندر پتہ یہ چلا کہ ایسے اکثر واقعات ان پڑھے لکھے ہائر ایجوکیٹڈ مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے پیش آ رہے ہیں جو کہیں پر جاب کرتے ہیں. اب جاب کرتے کرتے ان کو کسی سے عشق ہو گیا، کسی سے محبت ہو گئی، اور وہیں پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ بھائی ہم لوگوں کو جو ہے کورٹ میرج کرنا ہے. کورٹ کے اندر انہوں نے اپلیکیشن، تو جب وہ کورٹ میں اپلیکیشن دیتے ہیں اس کے بعد ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے مسلمانوں نے اپلیکیشن دیا ہوا ہے. کورٹ کے اندر اپلیکیشن، اب کورٹ میں اپلیکیشن دینے کے بعد اس کا علم ہوتا ہے. سینکڑوں واقعات جو ایسے ہو رہے ہیں میرے محترم بزرگوں اسی وجہ سے. اچھا، اس کا ایک وہ لوگ جو لاجک بتاتے ہیں، اگر آپ کسی کو سمجھانے کے لیے جائے مسلمان لڑکے کو، تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے میرے لیول کی لڑکی نہیں مل رہی ہے، جو میرے لیول کا ایجوکیشن ہے، جو میرے لیول کا کوالیفیکیشن ہے، جو میرا سیلری پیکیج ہے، مجھے وہ لیول کی لڑکی نہیں مل رہی ہے. اور اگر کوئی مسلمان لڑکی کو آپ اس طریقے سے سمجھانے جائے تو وہ یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کا جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ آج کل کی مسلمان لڑکیاں کالجوں میں پڑھنے سے، کال سینٹرز میں جاب کرنے سے اب پیسہ ان کے ہاتھ میں آ رہا ہے تو دماغ خراب ہو گیا ان کا. بھول گئے وہ اپن رکشے والے کی اولاد ہے، بھنگار والے کی اولاد ہے، اپنے باپ نے کاندے بٹاٹے بیچ کر اپنے کو پالا پوسا بڑا کیا. بھول گئے وہ، کیونکہ سیلری ہزاروں میں آ رہی ہے. اب میک ڈونلڈ اور KFC کی عادت لگ گئی ان کو، اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھ گیا ان کا. یہاں تک کہ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو، دنیا کے چھوٹے سے فائدے کے لیے اسی لیے قرآن میں کیا کہا، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اگر مسلمان باندی ہے، باندی ایک دم آخری درجہ ہو گیا. جو آج کے مسلم نوجوان کو کم پڑھی لکھی نہیں پسند آ رہی ہے، دیکھنے دکھانے میں 19-20 پسند نہیں آ رہی ہے، گھر کا یعنی اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو، آج کے مسلمانوں کے یہ جو سارے نخرے ہیں، یہ سارے مسائل ہیں، یہ صرف پیسے کے گرمی کی وجہ سے ہے. ہاں، جیسے ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا کہ پیسے کی گرمی، راستے سے بھی چلیں گا تو سیدھا نہیں، تھوڑا ٹیڑھا چلیں گا. کیوں؟ میں بھی کچھ ہوں بولے. موٹر سائیکل پہ بھی بیٹھیں گا تو ٹیڑھا چلائیں گا. کیوں؟ میں بھی کچھ ہوں. مولانا بولتے تھے کار میں بھی بیٹھا تو ایسا ٹیڑھا بیٹھ کے اسٹیئرنگ پہ بیٹھیں گا. کیوں؟ بولے میں بھی کچھ ہوں. مولانا آگے فرماتے تھے یہاں تک کہ اگر کتا بھی کار میں بیٹھا تو وہ بھی منڈی باہر نکال کے بیٹھتا. بولے مجھے دیکھو میں بھی کچھ ہوں، میں تھوڑی کم ہوں بولے کسی سے. ہمارے مولانا یہ جو مثالیں دیتے تھے، اللہ ہماری مولانا کے قبر کو نور سے بھر دے اور لاکھوں رحمتیں مولانا کے اوپر نازل فرمائے. واقعی میں ایک ایک بات آج میں مولانا کی سنتا ہوں نا، مجھے اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے. تو پیسے کی جو گرمی ہے، مسلمانوں کا حال یہ ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا، مولانا بولے ہمارے لڑکے کے لیے، ہمارے لڑکی کے لیے لڑکا دیکھو. میں نے کہا اچھی بات ہے، میں دیکھتا ہوں. کیسا لڑکا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ بولے اپنے کو تبلیغ کے کام سے لگا ہوا ہو، سال کو چلہ لگانے والا ہو، مہینے کو 3 دن لگانے والا ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے، کچھ نہیں، حلال کمائی کمانے والا ہو. اپنے کو تو اللہ نے کچھ کمی کیا کیا؟ بولے. اس کے بعد میں آئے وہ لڑکی والے، وہ لڑکے کے گھر پہ میں نے لے کر آیا. دیکھے انہوں نے لڑکے کا گھر دیکھے، ماشاءاللہ ان کی ہم نے شاہی دعوت کی ہے، سب کچھ ہو گیا، چلے گئے وہ وہاں سے.
میں نے کہا دیکھو بھائی لڑکا 5 وقت کا نمازی ہے، پابند ہے، مسجد کو لگ کے ہی ماشاءاللہ اس کا مکان ہے، مسجد میں اگر جماعت بھی کھڑے رہی تو اس کے گھر میں پوری آواز آتی ہے، اتنا اچھا لڑکا تم کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ نہیں مولانا وہ سب باتیں صحیح ہے، مگر کیسا ہے وہ مہمان جو تھے نا ہمارے ساتھ میں، ہمارے بھائی بول رہے تھے یار ان کے گھر کے چھت پہ جو ہے نا پی او پی نہیں کرے ہوا ہے بولے۔ ہاں نہیں پرانے خیالات کے لوگ دکھ رہے، گاؤں کھیڑے سے آئے ہوئے، ان کو پیے وہ جو ہے نا یہ سب معلوم نہیں ہے شاید، تو وہ کیسا اپنا نہیں جمیں گا بولے وہاں پہ۔ مسلمان کے جو ہے نا میرے محترم دوستو ایسی ذرا سی باتوں پر سے رشتے جڑ اور ٹوٹ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ نا رشتے کے ٹوٹنے اور جڑنے کا گھر کے کلر، دیواروں اور پی او پی سے کیا لینا دینا ہے؟ تو یہ جو مسئلہ ہے میرے محترم دوستو، مسلمان ایڈجسٹ کرنے کو تیار نہیں۔ جو بے ایمان لڑکے اور بے ایمان لڑکیوں کے ساتھ میں، اچھا اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں بی بی سی لندن کی ویب سائٹ کے اوپر ایک مسلمان لڑکی کا انٹرویو دیکھ رہا تھا، ہریانہ کے ایک نوجوان لڑکے سے، وہ گڑگاؤں کے کسی کال سینٹر میں جاب کرتی تھی، وہیں پہ اس کو اس لڑکے سے محبت ہو گئی، دونوں نے طے کر لیے ہم کو شادی کرنے کا ہے۔ اب لڑکی کے ماں باپ سمجھا رہے اس کو، ارے بیٹا مت شادی کرو، ہم مسلمان ہیں، اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے، شرک ہے، جہنم میں جلنا پڑے گا۔ مگر وہ جو ہوتا ہے نا میرے محترم دوستو، عشق اور محبت کا بھوت جو ہوتا ہے وہ انسان کو اندھا بنا دیتا ہے۔ ہاں بولتے نہیں کیا وہ دل آیا گدھی پہ تو پری کیا چیز ہے بولے، دکھتا ہی نہیں اس کو کچھ، اس کو خالی اپنا عاشق نظر آتا ہے، اور وہ عاشق بھی اس کو ایسے خواب دکھاتا ہے، تیرے لیے آسمان سے چاند تارے توڑ کے لے کے آ جاؤں گا تھیلے میں بھر کے بولے میں۔ حالانکہ شادی ہونے کے بعد میں جو ہے کاندے بٹاٹے کے واندے آ جاتے، ہاں نہیں جواری باجری بھی سسرے کو لی جا کے دینا پڑتی بعض دامادوں کے گھر پہ، وہ بات الگ ہے۔ لیکن لڑکی کو ایسا لگتا ہے کہ بس میرے لیے پوری دنیا میں اگر کوئی ہے تو یہی میرا سکندر اعظم ہے، اس کے علاوہ میرے لیے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب وہ لڑکی کا بھی ایسا ہی ہوا، یہ انٹرویو ہے بی بی سی کی ویب سائٹ پہ، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے شادی کر لی اس غیر کے لڑکے سے، اس نے تو صرف وہ لڑکا دیکھی، اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ پتہ ہی نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ کورٹ میرج ہو گیا ان کا، باضابطہ غیروں کے رسم و رواج کے ساتھ میں بھی اس نے شادی کر لی، ماں باپ سے بغاوت، اپنی قوم سے، سماج سے، سب سے بغاوت۔ اب جب لڑکے کے گھر پر گئی، وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کہ اس گھر میں چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر آدمی کو شراب پینے کی عادت ہے، یہاں تک کہ وہ گھر کی ساری عورتیں، وہ بھی جب تک رات میں شراب نہیں پیتی اس وقت تک میں بستر پہ نہیں جاتی۔ اب پوری مجلس جمی ہوئی ہے، اور یہ وہ مسلمان گھرانے سے اس گھرانے کے اندر گئی جس مسلمان گھرانے میں شراب کا پینا تو دور، شراب کا نام لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اب یہ مسلمان لڑکی کو کھینچ کے بٹھا رہے ہو، ارے بولے بیٹا اب تم تو ہمارے اس میں آ گئے، اب جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے کہا نہیں میں تو شراب نہیں پی سکتی۔ اب سارے غلط کام ہو رہے ہیں، سسرے نے اپنے بہو کا ہاتھ پکڑ لیا برے کام اور غلط کام کے لیے، یہ مسلمان لڑکی اس کا ہاتھ چھڑا کے بھاگی اپنے شوہر کے پاس۔ شوہر نے بولا اس میں کیا غلط بات ہے؟ بولے میرا باپ ہے نا، بولے کوئی دوسرا تھوڑی ہے باہر کا آدمی۔ تب اس کو جا کر پتا چلا کہ ایک مسلمان گھرانے میں، مسلمانوں کے کلچر میں اور غیروں کے گھرانے اور غیروں کے کلچر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ کیونکہ میرے محترم دوستو غیروں کے پاس میں دین اسلام کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، خود ہمارے اپنے ملک کے اندر لداخ، نارتھ ایسٹ کے کچھ اسٹیٹس ایسے ہیں، وہاں پہ آج بھی اگر گھر میں 4 بھائی ہے 5 بھائی ہے تو صرف ایک لڑکی سے شادی کی جاتی ہے۔ میں آپ کو کچھ 2000 سال پرانا واقعہ قصہ نہیں سنا رہا ہوں، ہر آدمی کے پاس میں موبائل ہے، گوگل میں جاؤ تحقیقات کرو، آپ کو سب پتہ چلے گا۔ انڈیا کے اندر آج بھی ہمارے ملک کے اندر اسٹیٹس ہے، نارتھ ایسٹ کے لداخ کے اندر، وہ ایریوں کے اندر، اور وہ لوگوں کا لاجک یہ ہے کہ بولے اگر ہم ہمارے گھر میں ہر لڑکے کے لیے بہو لے کر آئیں گے اس کو کھلائیں گے کہاں سے، اس لیے 4 لڑکوں پہ بھی ایک عورت کافی ہے، 3 بیٹے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہو کافی ہے۔ مسلمان سماج میں تو ایسا نہیں چلے گا، مگر اب لڑکیوں کو خالی وہ لڑکا اپنا سکندر اعظم نظر آ رہا ہے، اس کو اس کے پیچھے کے جو بڑے بڑے راون بیٹھے ہوئے ہیں وہ معلوم ہی نہیں ہے، کیسے کیسے شیطان ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا واقعہ یہ بھی موجود ہے، ایک مسلمان لڑکی حیدرآباد کے اندر ایسی کسی کمپنی میں جاب کیا کرتی تھی، ریسیپشنسٹ کی، جو
جیسے ہی ہم کمپنی کے گیٹ میں داخل ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اب اسی کے اندر جو ہے ایک سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا غیر مسلم، اس کی عمر تھی 55-60 سال، یہ لڑکی کی عمر تھی 22-23 سال، اس کی آلریڈی اڑیسہ کے اندر بیوی، اس نے اس سے کہا کہ میرا کوئی نہیں، میں آرمی میں تھا، ریٹائر ہو گیا، میں نے شادی ہی نہیں کیا۔ اب اس نے اس کو چکر میں لیا اور بولے میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں، اپنا مست 5 روپے کی جالی کی ٹوپی لے لیے، پین لیے سر کے اوپر، اس کو لگا کہ ہو گیا واقعی میں بھی مسلمان، کر لی اس نے اس کے ساتھ میں کورٹ میرج۔ وہ 55-60 سال کا بوڑھا، یہ 22-23 سال کی لڑکی، اور اس کے بعد میں اس لڑکی کو اس نے 2 بچوں کی ماں بنا دیا، اور اس کے بعد اس کو لے کر گیا اڑیسہ۔ وہاں لے جانے کے بعد جب وہ دیکھ رہی ہے اس کے گھر میں تو سب غیروں کا ماحول ہے، سب بتوں کی پرستش ہو رہی ہے، غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ اب وہ لڑکی ان لوگوں سے یہ کرنے لگی، انہوں نے کہا نہیں ہمارے گھر میں رہنا ہے تو تجھے بھی اپنے مانگ کے اندر جو ہے بھرنا پڑے گا، تجھے بھی اپنے گلے کے اندر پہننا پڑے گا، وہ سب بھول جا، اب تو مسلمان ہے، کچھ نہیں ہے، تو اب تو یہاں آ گئی، اگر تو نے یہاں سے جانے کی بھی بات نکالی تو تجھے اور تیرے دونوں بچوں کو ہم لوگ کیا حال کریں گے تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ میں میرے محترم دوستو آپ کو میرے دل سے نہیں سنا رہا ہوں، اس لڑکی کا انٹرویو موجود ہے آج بھی ایک نیوز چینل کے اس کے اوپر، میں نے خود وہ پورا سنا ہوں۔ تو یہ میں نے آپ کو خالی 2 مثالیں دیا، تو جو بھی مسلمان اس طریقے سے غیروں کے ساتھ، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جوش جذبات میں نکاح کرتے ہیں، ایسی ان کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں۔ اور جو لڑکے بھی مسلمان ان کے ساتھ میں نکاح کرتے ہیں میرے محترم دوستو، جو آنے والی اولادیں ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ اب اولاد پیدا ہو گئی، اولاد پیدا ہونے کے بعد باپ بول رہا ہے وہ بچوں کو بیٹا رمضان کا مہینہ ہے ہم لوگ مسجد میں چلیں گے، ماں بول رہی ہے کون سی مسجد، کس کی مسجد، کوئی مسجد وسجد نہیں ہے۔ اب وہ باپ، مسلمان باپ، کیونکہ میرے محترم دوستو یہ خالی جوانی کا جوش نہیں ہے، جمعہ 8 دن کا، پوری زندگی گزارنا ہے، آنے والی اولادیں ہیں، نسلیں ہیں، پھر اولادوں کی اولادیں ہیں، پوری زندگی کا عذاب ہے اس انسان کے لیے کہ پیدا ہونے والی اولادوں کو ماں نے بت پرست بنا دیا، باپ بیچارہ مسلمان کیا مسلمان رہا، اور جو اولادیں اس کے سامنے پیدا ہوئی وہ بتوں کی پرستش کر رہی ہے، باپ روک بھی نہیں سکتا۔ اور بیٹی ان بچیوں، اس کی بیوی ان پیدا ہونے والے بچوں کی شادیاں سب غیروں کے گھروں میں کرا رہی ہے، یہ باپ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے میرے محترم دوستو مسلمان کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مرد ہے تو نیک صالح دیندار مومنہ عورت تلاش کرے، اور اگر عورت ہے تو وہ بھی دیندار مومن مرد تلاش کرے، اس لیے کہ مسلمان ہی ہوتا ہے، بھلے کتنا گنہگار ہو ایک دن سدھر جائیں گا، لیکن کم سے کم اس کے دل کا ایمان تو باقی رہے گا۔ اس کے لیے میرے محترم دوستو یہ آیت قرآن میں نازل ہوئی۔ اب اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں، اس کے آگے طلاق جس کا ہو جاوے اس کی عدت کے بارے میں بیان کیا گیا، اس کے بعد میں جو ہے وہ بیوہ کی عدت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جو مطلقہ عورت ہے وہ 3 حیض تک اس کی عدت ہوں گی، مطلب کسی عورت کو طلاق ہو جاوے تو جب تک 3 ماہواری نہیں گزر جاتے وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ 3 ماہواری یا پھر اگر وہ حاملہ ہو، اس کو بچہ پیدا ہو جائے تو وضع حمل کے ساتھ اس کی عدت پوری ہوں گی۔ یہ اس لیے فرمایا تاکہ اس کا نسب نامہ وہ محفوظ رہے۔ 3 حیض گزرنے سے پتہ چلے گا بھئی یہ عورت پاک ہے، یہ کسی کے بچے کی ماں نہیں بننے والی ہے، اب وہ کسی اور مرد سے نکاح کریں گی تو جو پیدا ہونے والی اولاد ہے وہ اس نئے مرد کی قرار دی جائیں گی، کیونکہ اسلام میں نسب کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ پیدا ہونے والی اولاد کو کوئی حرامی نہ کہے، اس کے واسطے۔ اور اگر شوہر نے حالت حمل میں اس کو طلاق دے دیا تھا تو جو بچہ ہے وہ آلریڈی اس شوہر کا ہے جس نے طلاق دیا، تو وہ پیدا ہونے کے بعد اس شوہر کا نام دیا جائے گا جس نے اس عورت کو طلاق دیا۔ اس کے بعد بیوہ کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 10۔
جس عورت کا شوہر مر جائے اس کو 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنے کا حکم دیا۔ کیوں دیا؟ اسلام سے پہلے جس عورت کا شوہر مر جاتا تھا، شوہر کے ساتھ میں اس عورت کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اس عورت کو ریگستان میں چھوڑ دیتے تھے، عورت کو عورت ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ تو اسلام ہے جس نے عورت کو میراث میں بھی حصے دار قرار دیا، جس نے نکاح میں بھی ایجاب کا جو ہے عورت کو حق دیا۔ یہ تو اسلام ہے کہ کہا 4 مہینے 10 دن کے بعد یہ عورت کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، ورنہ اسلام سے پہلے حال یہ ہوتا تھا، خود ہمارے اپنے ملک کے اندر شوہر کے ساتھ میں عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ تو 4 مہینے 10 دن اسی لیے ہے میرے محترم دوستو، کیونکہ پہلے زمانے میں 2 سال تک غم منایا جاتا تھا، 1 سال تک، 6 مہینے تک۔ اگر 1 سال کے بعد کوئی آدمی اس محلے سے گزرے تو رونے دھونے کی آواز سن کر لوگوں کو یہ اندازہ ہونا چاہیے بھئی یہ گھر میں فلانے کی میت آج سے 1 سال پہ، مطلب لوگ فخر سمجھتے تھے اس کو۔ اسلام نے کہا کچھ نہیں، اگر کسی کے گھر پہ میت ہو جائے ان کو صرف 3 دن کے سوگ منانے کی اجازت ہے۔ کتنے دن کی بھائی؟ 3 دن سے زیادہ کی نہیں۔ لیکن جو عورت بیوہ ہو، جس کے شوہر کا انتقال ہو، اس کو 4 مہینے 10 دن کا حکم دیا۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے سود اور تجارت، ان دونوں کے احکامات کو تھوڑا سا واضح کیا۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ نے سود کو، بیاج کو، انٹریسٹ کو پرماننٹلی حرام قرار دے دیا۔ کیوں حرام قرار دیا؟ اس لیے کہ سود جو ہے میرے محترم دوستو وہ ظلم ہے کسی کے اوپر۔ ہاں، اور یہ سود کی جو شروعات ہے یہ یہودیوں کے ذریعے سے ہوئی۔ آج بھی پوری دنیا میں سب سے بڑے بڑے جو بینک ہے وہ کس کے ہیں؟ یہودیوں کے ہیں۔ دنیا میں پہلا بینک بھی جنہوں نے قائم کیا وہ یہودیوں نے قائم کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے ہٹلر نے جو یہودیوں کا قتل عام کیا تھا، کس لیے کیا تھا؟ کیا دشمنی تھی اس کی یہودیوں سے؟ صرف یہ دشمنی تھی کہ یہودی ساہوکار تھے، انٹرسٹ سے لوگوں کو پیسہ دیتے تھے۔ اب جو جرمنی کے عام لوگ رہنے والے ہیں وہ دن بھر کھیتی باڑی میں کام کر کے کماتے تھے، کمپنیوں میں کام کر کے کماتے تھے، اور وہ بیاج لا کے کس کو دیتے تھے؟ یہودیوں کو دیتے تھے۔ یہودیوں کے گھر پہ عیش آرام، بنگلے، حویلیاں بنی ہوئی بڑی بڑی، اور وہ دادا کا قرضہ پوتروں سے اس کا بیاج وصول کرتے تھے۔ تمہارے دادا نے ہمارے سے قرضہ لے گئے تھے، اب وہ پوترے مطلب اولاد اور نسلیں جو ہے وہ بیاج کے چکر میں برباد ہو رہی تھی۔ تو ہٹلر نے جب دیکھا کہ بھائی میرے ملک کے اندر جو سب سے زیادہ لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اچھا یہ جو یورپ ہے، آج کا یورپ، آج آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی میں، انٹرنیٹ کے اوپر، یورپ کے اندر سب سے زیادہ ترقی ہو گئی، بڑی بڑی عمارتیں ہو گئی، ہر آدمی یورپ کو جانا چاہتا ہے۔ لیکن وہ زمانے میں اتنی غریبی تھی یورپ کے اندر، یہ انگریز ہمارے ملک میں کائے کے لیے آئے تھے؟ اس کے لیے تو آئے تھے انڈیا کے اندر تاکہ انڈیا میں کچھ کام دھندا کر کے، تجارت کر کے اپنے ملک میں پیسہ لے جا سکے۔ اتنی غریبی تھی کہ وہ بیچارے وہاں کے یورپ کے لوگ فاقہ کشی کی وجہ سے کھانے کو کچھ نہیں، تو یہ جو بیٹ ہوتا ہے نا، شلجم جسے ہم لوگ کہتے ہیں، شلجم، وہ 6 مہینے کا وہ لوگ، سردی جب شروع ہوتی تھی، اب آج بھی آپ دیکھو ٹیمپریچر 40 نیچے، 30 نیچے، ہم لوگوں نے تو پوری زندگی میں مائنس کبھی سوچے بھی نہیں ٹیمپریچر۔ وہ بیچارے 6 مہینے، 8 مہینے کا شلجم، کچھ نہیں، اس کے علاوہ کوئی روٹی نہیں، کوئی سالن نہیں، کوئی دوسری چیز نہیں، اس کو گھر کے اندر اسٹاک کر کے رکھتے تھے۔ وہی شلجم کو پانی میں ابالتے تھے، اس کا سوپ بنا کر گھر کے چھوٹے بڑے 6 مہینے تک بس وہی ان کا کھانا ہوتا تھا۔ تو ہٹلر نے جب دیکھا یہ پورا یہودی نظام چل رہا ہے، یہ پورا یہودی سسٹم چل رہا ہے، یہ پوری یہودیوں کی، یعنی یہ پورا بینکنگ کا جو سسٹم ہے،
لوگوں کو پیسے دو اور ان کی نسلوں سے جو ہے انٹرسٹ وصول کرو. اس کے لیے یہودیوں کا وہاں پہ قتل عام ہو گیا. آج بھی میرے محترم دوستو مسلمان بھی جو برباد ہو رہا ہے. آپ دیکھو اگر کوئی مسلمان ترقی نہیں کر رہا ہے, کاروبار میں آگے نہیں بڑھ رہا ہے, وہ اسی لیے کہ قرآن میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, تجارت کو تو ہم نے تمہارے لیے حلال قرار دے دیا لیکن سود کو ہم نے تمہارے لیے حرام قرار دیا. کاروبار کرو نا, آپ کاروبار حلال ہے, بڑے سے بڑا کاروبار کرو, زمین کا کاروبار کرو, گاڑیوں کا کاروبار کرو, کمپیوٹر کا کاروبار کرو, سافٹ ویئر کا ہر کاروبار, یہاں تک کہ شیئرز کا کاروبار بھی آپ کے لیے حلال ہے. لیکن انٹرسٹ کو اللہ نے کیا کیا, کیوں حرام قرار دیا؟ ایک آدمی رکشے کے اوپر 20,000 روپے قرضہ لیتا ہے, ہر مہینے 2,000 روپے وہ بھر رہا ہے, 2 سال سے بھرتے آ رہا. بتاؤ آپ 20,000 روپے قرضہ لیے تھے, 2 سال سے 2,000 روپے, 48,000 روپے اس نے بھر دیا, لیکن وہ 20,000 جیسے کہ ویسے باقی ہیں. آج مسلمانوں کا حال یہ ہے. بسی, آپ دیکھو آپ کو کوئی بھی بسی چلانے والا خوشحال نہیں ملے گا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بسیوں کی بھی جو بنیاد ہے وہ سود کے اوپر ہوتی ہے. 1 لاکھ روپے کی بسی کوئی اسے 80,000 میں خرید رہا ہے, کوئی 70,000 روپے میں, اور وہ جو 30,000 بچ گئے وہ سود ہے, وہ انٹرسٹ ہے وہ. اور جو لوگ یہ دھندے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, میں نے دیکھا بعض بسی والوں نے خودکشیاں کر لی ہے, بعض گاؤں چھوڑ کر چلے گئے. پتہ چلا کہ 10-10 لاکھ روپے کی بسیاں چلاتے تھے, پورے محلے کے پیسے جمع کیے, اس کے بعد میں روانگی کے آداب لے لیے. ہاں آپ کو بہت ملیں گے ایسے. کیوں؟ اس کی بنیاد سود کے اوپر ہے. اسی لیے تجارت کو حلال, تجارت ہر تجارت حلال ہے آپ کے لیے. ارے آپ کوئی سیکنڈ ہینڈ گاڑی اگر آپ نے 30,000 میں خریدے, اس پہ 5,000 10,000 لگا کے آپ نے رنگ روغن کیے, اچھا بنائے, آپ وہ 40,000 کی گاڑی 2 لاکھ روپے میں بیچ سکتے. منع ہے کہ اسلام کے اندر نفع کتنا بھی کماؤ, آپ کو نفع کمانے سے منع نہیں کیا, لیکن کیسے منع کیا؟ سود سے منع کیا اسلام نے. تو اس لیے میرے محترم دوستو کوئی بھی تجارت آپ کرو, جیسے آج کے زمانے میں بھی بہت ساری تجارتیں نئی نکل گئی. ہمارا کام ہے ہم تحقیق کریں یہ حلال ہے حرام ہے. جیسے بٹ کوائن ہے, کئی مسلمان ایسے ہیں انہوں نے لاکھوں روپے بٹ کوائن کے اندر لگائے, برباد ہو گئے. اس کے اندر ایک دن میں 50% ریٹ نیچے اوپر ہوتا اس کا, ایک دن کے اندر برباد ہو گئے اس میں. کیوں؟ کسی عالم سے تحقیق نہیں کیے, کسی مفتی سے پوچھے نہیں. ارے حرام ہے, ناجائز ہے وہ. بٹ کوائن مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے. ایسے ہی آپ کو ہزاروں مسلمان ایسے ملیں گے جنہوں نے ہیرا گولڈ کے اندر لاکھوں روپے لگا دیے, لاکھوں روپے برباد ہو گئے آج اس کے اندر. کیوں برباد ہوئے؟ اس لیے کہ پیسہ لگانے سے پہلے کسی عالم اور مفتی سے مسئلہ پوچھے تھے. ارے بھائی بولو نا, نہیں پوچھے تھے. اگر کسی عالم سے مفتی سے مسئلہ پوچھتے تھے برباد ہونے کی نوبت آتی تھی. اور میں نے ایک بیان کے اندر جب کہا کہ یہ ناجائز ہے, بہت سارے لوگوں نے فون لگا کے میرے ساتھ میں حجت کیے. تم کو کیا سمجھتا کام دھندے کے بارے میں, کیا معلوم ہے تم کو اس کا, کیا معلوم ہے. وہ لوگ سونے کا کاروبار, جو کھدان رہتی سونے کی, وہیں پہ جو ہے ٹیکاس کھورا ساتھ میں سبل لے کے جاتے, کھدان میں سے ایسا کھودتے, وہ ان کے سب لوگ ایسے ٹوکرا بھر کے وہاں سے سونا نکالتے, وہ سونا لا کے وہ لوگ بیچتے. میں بولا بابا اپنے کو اب اتنے بڑے باتیں نہیں سمجھ میں آتی. اب سونا لاتے بولتے, کھودتے بولتے, وہاں ٹھیکاس لے کے جاتے, سبل سے جو ہے نکالتے بولتے وہاں پہ. اب وہ اتنے سونے کے کاروبار, تو جب تم کو نہیں سمجھتا تو کائی کو فتویٰ دے رہے, کیوں بولے آپ نے ہیرا گولڈ کا کاروبار حرام ہے. میں بولا ٹھیک ہے بابا غلطی ہو گئی میرے سے, نہیں بولوں گا اس کے بعد. اور اس کے 3 مہینے کے بعد پتا چلا میرے محترم بزرگوں دوستوں, لوگوں کے ہزاروں کروڑ روپے ڈوب گئے اس کے اندر, ہزاروں کروڑ. بوم مارتے بیٹھے لوگ, آج خون کے آنسو رو رہے. اور ایسے لوگ جن کو کبھی چائے پلاؤ بولے تو بولے یار مولانا جیب میں 10 روپے چھٹے نہیں ہیں, پتا چلا اس نے بھی 15 لاکھ روپے لگائے ہوئے اس کے اندر. ایسے بھی لوگ, اللہ حفاظت فرمائیں. تو تحقیق ضروری ہے, کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اسی طریقے سے میرے محترم دوستو شیئر مارکیٹ,
آج کے زمانے کا ایک لیٹسٹ کاروبار، کیونکہ یہ پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے، وہ لوگ شیئرز کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. میں تھوڑی سی 2-3 منٹ میں اس کے کچھ مسئلے بتا دیتا ہوں. شیئر کی تجارت مسلمان کے لیے حلال ہے کچھ شرطوں کے ساتھ. سب سے پہلے وہ کمپنیاں جو کمپنی حلال کاروبار کرتی، مطلب شراب کا کاروبار نہیں کرتی، انٹرسٹ کا کاروبار نہیں کرتی، آپ اس کمپنی کے شیئرز خرید سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر امبوجا سیمنٹ، ریلائنس انڈسٹریز، ریلائنس انفرا، ٹاٹا موٹرز، ٹاٹا اسٹیل، ONGC آئل اینڈ نیچرل گیس کارپوریشن لمیٹڈ، سیل اسٹیل اتھارٹی انڈیا لمیٹڈ، گیل گیس اتھارٹی انڈیا لمیٹڈ، GSPL گجرات انڈسٹریل پیٹرولیم، گجرات اسٹیٹ پیٹرولیم لمیٹڈ. یہ ساری کمپنیاں ہیں جو حلال ہے آپ کے لیے. بھیل بھارت ہیوی الیکٹرانک لمیٹڈس، یہ حلال کمپنیاں ہیں جو اسٹیل کا کاروبار کرتی ہے، بجلی بنانے کا کاروبار کرتی ہے، سیمنٹ بنانے کا پیسہ لگاؤ نا اس میں، کماؤ آپ، بالکل جائز ہے آپ کے لیے. لیکن حرام کاروبار جیسے SBI بینک، ICICI بینک، شری رام جو لون دیتے ہیں لوگوں کو، ایسی بہت ساری کمپنیاں، شراب کی کمپنیاں جیسے کنگ فشر، آپ اس کے شیئر مت خریدو، حرام ہے آپ کے لیے، ناجائز ہے آپ کے لیے. جو حلال کمپنی ہے خریدو. اب خریدنے اور بیچنے کے بھی مسائل ہیں، کیسا خریدیں گے اور کیسا بیچیں گے، کیونکہ شیئر مارکیٹ کے اندر بھی جو ہے اس میں اسپاٹ سیلنگ ہے، کیش سیلنگ ہے، فیوچر سیلنگ ہے، مارجن سیلنگ ہے. یہ سب پتہ ہونا چاہیے ہم کو. کیش اور اسپاٹ سیلنگ یہ آپ کے لیے جائز ہے. مطلب آپ نے آج مال خریدے 100 روپئے کے حساب سے، آپ نے 100 شیئر لیے 10,000 روپئے کے، شام تک آپ کو اس میں 10 روپئے پروفٹ ہو گیا، 1 روپیہ 2 روپئے پروفٹ ہو گیا، آپ اس کو بیچ سکتے، وہ جائز ہے آپ کے لیے. وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے، آپ نے اس کو رکھے سنبھال کے، 8 دن 10 دن کے بعد پروفٹ ہو گیا، آپ بیچ سکتے اس کو، یہ جائز ہے. لیکن فیوچر سیلنگ جو ہوتی ہے میرے محترم دوستو، جو فیوچر ٹریڈنگ، اس کے اندر اگلے مہینے کی تاریخ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ابھی مئی چل رہا ہے تو لوگ جون کا مال خریدتے ہیں. اب جون کے حساب سے وہ مال اوپر نیچے کے ریٹ میں ملتا ہے، اس کا پورا ایک لاٹ ہوتا ہے، 7,000 شیئر، 10,000 شیئر، 15,000 شیئر. یہ حرام اور ناجائز ہے. کیا ہے بھائی؟ یہ ناجائز ہے آپ کے لیے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ شارٹ سیلنگ کرتے ہیں. شارٹ سیلنگ مطلب پہلے شیئر کو بیچ دیتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں وہ نیچے آئے گا، اس کے بعد ہم اس کو خریدیں گے. یہ بھی مسلمان کے لیے حرام اور ناجائز ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو بروکر ہوتا ہے اس سے مارجن لے کر مال خریدتے ہیں. آپ نے 1 لاکھ روپئے دیے، بروکر آپ کو 5 لاکھ کی لمٹ دیتا ہے، خریدو میرے اس کے اوپر بھروسے پر. تو بروکر اگر وہ دیے ہوئے 5 لاکھ پہ آپ سے انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے، جائز ہے آپ کے لیے. لیکن اگر وہ 18% انٹرسٹ لگاتا ہے، وہ آپ کے لیے ناجائز اور حرام ہوگا. اور یہ سارے مسئلے مسائل جو میں نے آپ کو بتائے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی کتاب جدید مالیاتی مسائل، جدید فقہی مسائل اور ان کا حل، کتاب الفتاوی، یہ مولانا خالد صاحب کی 2-3 کتابوں میں میں نے پڑھا. اس کے اندر یہ پوری تحقیقات انہوں نے لکھی ہوئی ہے. آپ کو اگر شیئر مارکیٹ، بٹ کوائن، ہیرا گولڈ اور آج کل جو نیٹ ورکنگ مارکیٹ چلتی ہے، MLM جس کو بولتے ہیں نا، ملٹی لیول مارکیٹ، چین بنانے کا، ایک پھر اس کے بازو دو، پھر 2 کے بازو 2، وہ سارے مسئلے مسائل میرے جمعہ کے بیان میں نے ایک بار جمعہ میں پورے ڈیٹیل میں بتایا تھا، یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے. آپ وہ پورے بیان آرام سے اطمینان سے سن کر، یہ بزنس کے کاروبار کے مسائل کو سمجھ کر حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حرام کمائی سے اللہ میری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم تمام کو حلال کمانے والا بنائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.